اپنے اس ہاتھ کے بارے میں کبھی کسی کو مت بتائیں جس ہاتھ میں درد ہے، ورنہ لوگ وقت آنے پہ اسی ہاتھ کو مروڑیں گے۔ آپ کی آنکھ میں آنسو کس وجہ سے ہیں، یہ راز کسی کو مت بتائیں، ورنہ لوگ یہ جان جائیں گے کہ آپ کو رلانا کیسے ہے۔ اپنی کمزوریوں کا ذکر سوائے اللہ پاک کی ذات سے کبھی کسی کے ساتھ نہ کریں۔ اس دنیا میں آپ کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے۔ ہم دل کے بہت ہلکے لوگ ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی انسان چاہیے دکھ سکھ کرنے کے لیے، اور ہم کسی کو بھی اپنا جو ہے وہ ہمدرد سمجھ بیٹھتے ہیں۔ کسی رشتہ دار یا کسی دوست یا کسی محلے دار کو بٹھا کے اپنی تمام تر کمزوریاں، اپنی تمام تر پریشانیاں اس سے شیئر کرتے رہتے ہیں، اور اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنا دکھ ہمیں ہے، اگلا بندہ بھی شاید ہماری بات سن کے اتنا ہی دکھی ہو رہا ہے ہمارے معاملے میں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگلے بندے کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ آپ کے لیے دکھی ہو، آپ کے لیے پریشان ہو، بلکہ آپ کی بات سن کے جب وہ آپ جائیں گے اس جگہ سے اٹھ کے، تو وہ وہیں بیٹھ کے آپ کی برائیاں کر رہا ہوگا کہ یہ ہے ہی ایسا، اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ کی پریشانیاں، آپ کی مشکلات، آزمائشوں کا سن کر لوگوں میں جو ہے وہ کوئی پریشانی آتی ہوگی، یا وہ آگے سے آپ کو کوئی اچھا مشورہ دیتے ہوں گے۔ جی نہیں، کسی کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ان کو ایک ٹاپک مل جاتا ہے بات کرنے کے لیے، اور آپ کی یہ بات ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ پھیلتی جاتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ کے اوپر جتنی بھی پریشانیاں، آزمائشیں، مشکلات ہیں، وہ سب اللہ پاک کی طرف سے دی ہوئی ہیں، اور پریشانیوں اور آزمائشوں پہ جو ہے وہ صبر کرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، نہ کہ ان پہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں لوگوں کے سامنے اور پریشان ہوتے ہیں۔ جو بھی پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں، جو بھی محرومیاں یا کمزوریاں یا آزمائشیں ہیں، ان پہ صبر کریں، صبر سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان میں ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہی ہوگی۔ کبھی کبھی اللہ پاک تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیتا ہے کیونکہ باہر طوفان ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ پاک آپ کو دریا میں ڈال دیتا ہے کیونکہ آپ کے دشمن کو تیرنا نہیں آتا۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو ایک جگہ روک دیتا ہے، کسی مرحلے پہ روک دیتا ہے، تاکہ خطرہ جو ہے وہ آپ سے ٹل جائے، دور ہو جائے۔ بس اگر ضرورت ہے تو وہ ہے آپ کو اپنی سوچ بدلنے کی۔ آپ جہاں پر ہیں بالکل ٹھیک ہیں، نہ بہت تیز نہ بہت سست۔ بس اللہ پاک کے اوپر جو ہے وہ آپ کو توکل ہونا چاہیے، اللہ پاک کے اوپر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا وقت جو ہے وہ بہترین ہے، بس اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ آسانی کی دعا کیا کرے اپنے حق میں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ آپ کو کسی بھی معاملے میں اتنی زیادہ پریشانی، اتنی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم کیوں یہ سوچ کے سکون سے نہیں بیٹھ جاتے کہ جو کچھ بھی ہے یا جیسا بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اس معاملے میں میرے لیے کوئی نہ کوئی ضرور بہتری ہے۔ ہم جو ہے وہ ایسے انسان ہیں، ہم اتنے کم دل اور اتنے کمزور ہیں کہ کوئی بھی مشکل آتی ہے ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہائے اللہ، میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، اللہ نے ساری پریشانیاں میرے لیے ہی رکھی ہیں، اب میری زندگی میں یہ نئی مصیبت آ گئی ہے۔ ایسے الفاظ، ایسی پریشانی ہم کیوں ظاہر کرتے ہیں؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمارے حق میں کبھی بھی کچھ بھی غلط کر ہی نہیں سکتی۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ کوئی ایسا انسان اس دنیا میں نہیں ہے، چاہے کوئی بہت زیادہ امیر ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس زندگی کی تمام تر آسائشیں موجود ہیں، یا کوئی بہت زیادہ غریب ہے، ہر بندہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی الجھن میں ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں ہے، کسی نہ کسی آزمائش میں ہے۔ بس اگر کوئی اس معاملے میں کامیاب ہوتا ہے نا، تو وہ ہوتا ہے وہ بندہ جس کا اپنے رب کے اوپر مکمل توکل ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے، وہ صبر سے کام لیتا ہے، وہ شکر سے کام لیتا ہے۔ آپ نے بہت ساری مثالیں اپنی زندگی میں دیکھی ہوں گی، بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو 24 گھنٹے اپنی پریشانیوں کا نہ ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، 24 گھنٹے کسی نہ کسی کے پاس بیٹھ کے روتے ہی رہتے ہیں کہ اب یہ ایسا ہو گیا ہے، اب یہ ویسا ہو گیا۔ تو پھر ان کی پریشانیاں
کبھی ختم نہیں ہوتی. آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں، وہ ہر وقت ٹینشن میں ہی رہتے ہیں، ہر وقت روتے ہی رہتے ہیں. اس کے برعکس آپ نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ جن کی زندگیوں میں بہت سی آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، لیکن آپ جب بھی ان سے پوچھیں گے نا، ٹٹولنے کی کوشش کریں گے کہ اور سناؤ کیسا معاملات چل رہا ہے آپ کی زندگی میں، تو وہ ہمیشہ کہے گا اللہ کا شکر ہے. وہ کبھی بھی اپنی پرسنل چیزیں آپ کے سامنے نہیں رکھے گا، اور آپ دل ہی دل میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ اپنے دل کی بات نہیں کرتا. آپ دیکھیں گے کہ وہ بندہ اپنی زندگی میں خوشحال رہتا ہے، جو لوگوں کے سامنے اپنے راز نہیں کھولتا، جو لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اپنے غم کو جو ہے وہ کھول کھول کے بیان نہیں کرتا. وہ بندہ خوش رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے، اور اس کے غم، اس کی پریشانیاں جلدی ختم بھی ہو جاتی ہیں. بس کبھی بھی لوگوں کو اپنا غم خوار نہ سمجھیں. لوگ تو جلی پہ نمک چھڑکتے ہیں، لوگ تو منہ پہ رام رام بغل میں چھریاں رکھتے ہیں. آپ کن لوگوں پہ یقین کرتے ہیں؟ کوئی آپ کا سگا نہیں ہے اس دنیا میں. اگر آپ کا کوئی سگا ہے نا تو صرف آپ کے ماں باپ ہیں بس. اس کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا چوتھا بندہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے، چاہے وہ جتنا مرضی اچھا اور سچا دوست ہو، چاہے وہ جتنا مرضی اچھا ہمسایہ ہو یا رشتہ دار ہو. سب جو ہیں وہ ایک دوسرے کی پیٹھ میں کھنجر جھونکنے کو تیار ہیں. میں آپ کو ایک بڑی مثال دیتی ہوں. ہمارے معاشرے میں نا اس معاملے میں یہ جو ساسیں ہیں، ٹھیک ہے، ساس جو ہے وہ اس کو ایک بہت بری عادت ہوتی ہے کہ اپنی بہو کی چغلیاں کرنے کی. ساسیں ہر وقت نا، جن کو یہ بری عادت ہوتی ہے، وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتی رہتی ہیں کہ جس کے پاس وہ بیٹھیں اور رونا روئیں کہ ساڈی نو نہیں چنگی، ساڈی نو بہت ظالم ہے، نہ سانوں روٹی ٹائم تے دیندی ہے، تے ہر گل تے ٹھوک ٹھوک کے جواب دیندی ہے. اچھا، جب آپ کسی کے سامنے یہ تمام تر برائیاں کرتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات سن کے تو وہ اگلا بندہ آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے گا، وہ آپ کو بھی ایسی صلاح دے گا کہ اس کو سولی پہ لٹکا دو، اس کو ایسے کرو، اس کو ویسے کرو. اور دوسری طرف وہی بندہ آپ کی بہو کو بھی کہے گا کہ اس کو مرتے وقت بھی پانی نہ دینا. اس سے نقصان کس کا ہوا؟ آپ کے گھر کا ہی نقصان ہوا، اگلے بندے کا کچھ نہیں گیا، آپ کے گھر کا. آپ ساس بھی جو ہے وہ اسی بات پہ عمل کرے گی، اور بہو بھی جو ہے وہ باہر والے کی بات پہ عمل کرے گی، اور دونوں اپنے گھر کا ہی بیڑا غرق کریں گی. میں نے ایسے بھی گھر دیکھے ہیں، ایسی بھی صبر والی ساسیں دیکھی ہیں کہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے یا پریشانیاں ہیں یا ساس اور بہو کی نہیں بنتی، لیکن ساسیں اگر بہوؤں کے پردے رکھ لیتی ہیں یا باہر کسی سے ایسی چیزیں شیئر نہیں کرتی یا گھر کی بات باہر نہیں نکلتی، تو ان گھروں کے معاملات بچے ہوئے ہیں. ان گھروں میں آج بھی سکون ہے. ان گھروں میں اگر ساس چغلی نہیں کرتی تو بہو بھی پھر صبر سے کام لیتی ہے. لوگ، دنیا، رشتہ دار، سب کو نا چسکا لینے کی عادت ہوتی ہے. لوگوں کو بہت شوق ہے کسی کے گھر میں جھانکنے کی، یا کسی کے گھر میں کیا معاملات ہیں ہم ذرا انوالو ہوں، ذرا ٹٹولیں کہ ہمیں کوئی بات پتہ چلے اور ہم مزے لیں. لوگ صرف مزے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ اتنے پاگل، اتنے معصوم تو خیر نہیں کہوں گی، لیکن آپ پاگل ہیں کہ جب لوگ آپ سے کچھ بھی معاملہ پوچھتے ہیں اور آپ اس چیز کو ایسے پھر کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کہ اگلے بندے کے دل کی تسکین ہو جاتی ہے. بس آج سے یہ بات ٹھان لیں کہ نہ ہی آپ نے اپنے معاملات کسی کے ساتھ شیئر کرنے ہیں. جتنی مرضی مشکل پریشانیاں آ جائے اس پہ صبر کرنا ہے، اپنے اللہ سے مدد مانگنی ہے، آسانی کے لیے دعائیں کرنی ہے، اور یہ سوچ کے صبر کر لیں، اور یہ سوچ کے جو ہے وہ ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جائیں کہ یہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو جو ہے وہ بہتر کرے گا میرے حق میں. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے. انشاءاللہ جی کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.